السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 65 نیوز اور میں ہوں معراج نیر۔ آج ہم یہاں آزاد کشمیر آئے ہیں اور حلقہ LA 2 میں ہم موجود ہے پونچھ کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی متوقع امیدوار دعا زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم دیا، اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقے کا آپ کو ٹکٹ ابھی مل چکا ہے یا اس میں آپ کتنی پوری امید ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں، ٹکٹ کے حوالے سے ابھی ہمارے کافی سارے مراحل ہیں جن کو طے ہونا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک خواہش رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو اسی طرح میں بھی ان میں شامل ہوں جو کہ پارٹی کی طرف اس امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان ورکرز کو جو کہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور جو ہارڈ ورکنگ بھی ہیں اور جو الیکشن جیتنا جانتے بھی ہیں، تو انہی کو ٹکٹس دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے گلگت بلتستان میں ریسنٹلی الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ون کیا، اب یہاں جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو قائم مقام حکومت ہے، یعنی کہ وہ اس پہ نہیں بنتی، موجودہ حکومت وہی الیکشن کراتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جب موجودہ حکومت ہی الیکشن کرائے تو اس میں کوئی دھاندلی کے یا اس طرح کے کوئی آپ کے تحفظات ہیں موجودہ حکومت سے جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ موجودہ حکومت سے زیادہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کے اوپر ان کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، یا پھر مسلم کانفرنس۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو یہاں حکومتیں بناتی آئی ہیں، تو نیچے جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی انہی لوگوں کے لگائے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کافی زیادہ ایسے جو علاقے ہیں جو شہری نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کا ہمیشہ ہی ایک نیگیٹو کردار رہا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول بھی کیا جائے، اور ہماری خواہش بھی ہے، ہماری درخواست بھی ہے کہ لوگوں کو ان کا جو حق ہے ووٹ کے استعمال کا، آزادانہ استعمال ان کو کرنے دیا جائے، اور یہی ایک بہتر مستقبل کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی بھی حکومت مینڈیٹ لے کر آتی ہے، عوام کے ایک باہری مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آزادی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کروایا جائے، اور ان تمام لوگوں کو دھاندلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو کہ پچھلے دور میں بھی کرتے رہے ہیں۔ اب کی بار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کنٹرول میں کریں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے پاکستان میں PDM کی تاریخ پورے عروج میں ہے اور حکومت کے خلاف جیسے انہوں نے بہت سارے جلسے کیے جس میں 11 جماعتیں انہوں نے شامل کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ ویک جو عمران خان صاحب نے کوٹلی میں جلسہ کیا اور مظفر آباد میں بھی ان کا جلسہ آیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 11 جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، کتنے حد تک ان کو موٹیویٹ کریں گے یا آپ سے وہ ڈس اپوائنٹ کریں گے؟ دیکھیے، یہ وہ تمام وہی لوگ ہیں جن کو عوام نے نہ صرف ٹھکرا دیا ہے بلکہ عوام نے ان کے اصل چہرے دیکھ لیے ہیں۔ پاناما کا کیس ہو یا پھر ان کے جتنے بھی آپ کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے تمام ممبرز اسمبلی جو رہے پچھلے دور میں بھی اور اب موجودہ میں بھی، تو آپ وہ جانتے ہی ہیں کہ عوام کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بہت فاسٹ ہے، لوگوں کے پاس معلومات بہت تیزی سے آ جاتی ہے، تو اب وہ اندھیرے کا دور رہا نہیں ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جمع ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنے ملک کے مستقبل سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے، صحیح اور بات۔ جو لوگ اپنے آپ سے وفادار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی غلط شخص کو آگے نہیں آنے دیتے۔ تو میرے خیال سے کشمیر نے ان کو نہ صرف ریفیوز کیا ہے، جلسوں کا جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر لوگوں کو کشمیر میں ایک ان کے جو مظفر آباد میں کا جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر لوگوں کو کشمیر میں ایک ان کے جو مظفر آباد میں جتنے لوگ گئے تھے اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے لوگ کس کس طرح سے آئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اب کسی بھی، یہ انڈیکیٹر نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کی کامیابی اور ناکامی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ انڈیکیٹر نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بہت پاپولر ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ PTI کا ون لائن ایجنڈا ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف اور کرپشن کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ان لوگوں کو ہم NRO نہیں دیں گے، تو میں یہ سمجھتی صحیح۔ ہوں کہ عوام کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان صاحب جو کہ شروع سے ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے لیڈر بن کے ابھرے ہیں، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی الیکشنوں میں بہت سارے نئے چہرے جو کہ پہلے مطلب سیاسی جماعتوں سے وابستہ نہیں تھے، جی تو آزاد کشمیر میں بھی ایسے آپ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو کہ پیور یوتھ ہو، اور جیسے آپ مختلف جماعتوں سے جو گھوم پھر کے آتے ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو 2 سے 3 جماعتوں سے کے بعد بھی یہاں آ کے تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کتنے پرعزم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں پیور نوجوانوں کو یا نئے چہرے سامنے لائے گے، یا وہی روایتی سیاستدان ہی آئیں گے؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہے، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پہ اپنی پالیسی کو واضح کیا ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے الیکشن سے بھی ان کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام نوجوان یا وہ تمام کمپٹنٹ لوگ جو کہ اس قابل ہیں، جو کہ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ نے انہی کو ٹکٹ دینا ہے. ہاں، کہ اگر جو دوسری جماعتوں سے آتے ہیں یہاں پر ہمیں جوائن کرتے ہیں، ان کا بھی عمران خان صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں آئے. کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ آئے ہیں یا پھر وقت کی ضرورت کے تحت آئے ہیں؟ تو جو لوگ ابھی اس وقت عمران خان صاحب کے نام پر اور تحریک انصاف کے نام پہ لبیک کہہ رہے ہیں، وہ دراصل پارٹی کے نظریے کو ایکسیپٹ ذرا کم ہی کرتے ہیں. وہ ضرورت کے تحت اس پارٹی میں آ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی کشمیر میں، اور چونکہ وہ ہر دور میں حکومت کی بینچز پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی اپوزیشن کا حصہ نہیں رہے، تو انہوں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف رخ کیا ہوا ہے. لیکن ان کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہاں پر وہ بات نہیں ہے جو باقی جماعتوں میں تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ صحیح. ہے. اچھا، یہاں آپ کچھ عرصے سے یعنی کہ میٹنگز وغیرہ کر رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، کیا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اور مجھے اس چیز کا اتنا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کی محبتیں، لوگوں کا خلوص، اس نے جتنا مجھے یہاں پہ اور مزید ڈٹنے پہ مجبور کر دیا ہے. اور صحیح. میں جب یہاں پر آئی تھی مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہ صرف سپورٹ کرتی ہے، محبت کرتی ہے، آپ کے ساتھ عزت ہیں. کرتی ہے اور میرے ساتھ ہے. جی. الحمدللہ. میں اپنی تمام حلقے کی عوام، میں اپنے لوگوں سے اس بات پہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کہیں پر سر نہیں جھکانا پڑے صحیح. گا. جیسے آپ نے وعدے کا ذکر کیا، آخری سوال میرا یہی تھا کہ اجیرا کی عوام اور جو بھی اس آپ کا حلقہ ہے، اس میں جو علاقہ آ رہا ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے وسیلے سے؟ دیکھیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ تبدیلی کا جس کو عملی طور پر کہتے ہیں قدم اٹھا سکتے ہیں. لوگ کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی برے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کی سمجھ سے فرق پڑتا ہے. تو آپ نے اب کی بار اچھے کردار کو سامنے لے کر آنا ہے، ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے کردار کے مالک ہیں. کسی کے خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس خاندان سے ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کو اپنا خاندان مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو ہم سب ایک ہیں، انشاءاللہ مل کر چلیں گے ترقی کے اس سفر پر، اور آپ کو اور ہم مل کے ان کامیابیوں کو سمیٹیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہ دعا زبیر تھی، پاکستان تحریک انصاف کی متوقع امیدوار، جو کہ چینل 65 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی. کیمرہ مین سردار طاہر کے ساتھ معراج نیز، 65 نیوز آزاد کشمیر.